بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آگے مصنف رحمہ اللہ صحابی کی تقلید کے بحث کو شروع کر رہے ہیں، سنت کی بحث کے ساتھ ملاتے ہوئے. قلد یقلد، تقلید کا معنی ہے قلادہ پہننا. قلادہ صرف رسی کو نہیں کہتے کہ رسی پہننا، بلکہ قلادہ ہار پہننے کو بھی کہتے ہیں. تقلید کی تعریف کی ہے محشی نے. تقلید کہتے ہیں اتباع الرجل غیرہ فیما سمعہ یقول او فی فعلہ، دوسرے کا اس کے سننے میں جو وہ کہے، جو ان سے سنتا ہے اس کے کہی ہوئی بات میں، یا کسی کو کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھ کے اس میں اس کی پیروی کرنا، اتباع کرنا. علی زعم، اس گمان پر، انہ محق، کہ یہ حق پر ہے، اپنے کہی ہوئی بات میں یا اپنے اس فعل میں حق پر ہے. بلا نظر فی الدلیل، دلیل میں نظر اور فکر کیے بغیر، دلیل کا مطالبہ کیے بغیر، دلیل کے مانگے ہوئے بغیر. یہ ہے تقلید، جو دوسرے کے قول اور فعل میں اس گمان پر اس کی اتباع کی جاتی ہے کہ یہ کرنے والا یا یہ کہنے والا یہ حق پر ہے، اور اس کی دلیل میں غور و فکر نہ کرے، اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے. تقلید کہتے ہیں اس کو. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تقلید، صحابی کی تقلید کرنا یہ واجب ہے غیر صحابی پر. غیر صحابی پر صحابی کی تقلید کرنا یہ واجب ہے. اس صحابی کے قول یا فعل کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا. قیاس کو یعنی تابعین اور تبع تابعین کے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا. صحابی کے قول کی وجہ سے صحابی کے قیاس کو نہیں چھوڑا جاتا، اس لیے کہ صحابی کا قول اور قیاس جب آ جائے تو اس میں ترجیح قائم کی جاتی ہے، اس لیے صحابی کے قیاس کو ترک نہیں کیا جاتا صحابی کے دوسرے صحابی کے قول کی وجہ سے. لیکن تابعین اور تبع تابعین اور بعد والے حضرات کے قیاس کو صحابی کے قول کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے صحابی کی تقلید کرنا واجب ہے، اور صحابی سے بھی مراد مجتہد صحابی ہے، غیر مجتہد صحابی نہیں. صحابی وہ صحابی جو مجتہد ہو، اس کی تقلید کرنا واجب ہے. اس لیے کہ جب غیر مجتہد صحابی کی روایت کے مقابلے میں قیاس آ جائے تو غیر مجتہد صحابی کی روایت کو قیاس من کل وجوہ مخالف ہونے کی وجہ سے اس صحابی کی روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ان کے قول کو تو بطریق اولا چھوڑ دیا جائے گا جب وہ راوی صحابی مجتہد نہ ہو. اس لیے یہاں پر صحابی سے مراد مجتہد صحابی ہے. اور اس چھوڑنے کی، تابعین اور تبع تابعین کی قیاس چھوڑنے کی دلیل یہ ہے جو مصنف نے شارح نے ذکر کی، وہ یہ ہے کہ صحابی جب کوئی بات نقل کرے تو اس کی اس بات میں یہ احتمال ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت سنی ہوگی، وہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوگی، اس لیے وہ یہ بات بیان کرتے ہیں. اس لیے صحابی کے کہنے سے تابعین اور تبع تابعین کی روایت قیاس متروک ہو جائے گی.
اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں ظاہر یہی ہے کہ وہ جو بات بھی نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے کا احتمال ہے، اور ان کے حق میں ظاہر بھی یہی ہے، اگرچہ وہ نسبت نہ کرے، اپنے قول کی نسبت اور سند ذکر نہ کرے اور کوئی بات نقل کر لے، تو یہ اس میں احتمال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوئی ہو۔ اگر نہ بھی سنی ہوئی ہو تب بھی صحابی کی اپنی رائے ہوگی، اور صحابی کی رائے دوسروں کی رائے سے اولا ہے، اقویٰ ہے، اس لیے کہ صحابی نے قرآن مجید کے نزول کا اور شریعت کے اسرار کا مشاہدہ کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ان کو ملی ہے، اس صحبت کی برکت سے اور قرآن مجید کے نزول کے احوال کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے اور شریعت کے اسرار کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے صحابی کی رائے دوسروں کے رائے سے اولا ہوتی ہے اور اقویٰ ہوتی ہے۔ اس لیے صحابی کے قول کو برتری حاصل ہوگی دوسروں کے قول پر، دوسروں کے رائے پر فوقیت ہوگی، اس لیے ان کی رائے اور ان کا قول راجح ہوگا دوسروں کے قیاس اور قول پر۔ جبکہ شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابی کی تقلید صرف اس قول میں واجب ہے کہ جو قول مدرک بالقیاس نہ ہو، کیونکہ صحابی کے قول دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قول وہ ہے کہ جو عقل میں آتا ہو، قیاس کے موافق ہو، اور دوسرا قول وہ ہے کہ جو عقل میں نہ آتا ہو، قیاس کے موافق نہ ہو۔ تو صحابی کے اس قول میں کہ جو قیاس کے موافق نہ ہو، عقل سے اس کا ادراک نہ کیا جا سکتا ہو، تو اس قول میں صحابی کی تقلید واجب ہے، اور جو مدرک بالقیاس ہو تو اس میں تقلید واجب نہیں، اس لیے کہ پھر یہ صحابی کی اپنی رائے ہوگی، اور صحابی کی اپنی رائے ہے تو رائے میں خطا بھی ہوتی ہے، جب رائے میں خطا ہوتی ہے تو پھر صحابی کی رائے اس میں جب خطا کا احتمال ہے تو دوسروں کے لیے حجت نہ بنے گی، اس لیے اس قول میں ان کی تقلید واجب نہیں، لیکن جو غیر مدرک بالقیاس ہو اس میں تقلید واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحابی کی تقلید مطلقاً واجب نہیں، اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی صحابی کی تقلید نہیں کی جائے گی، چاہے صحابی کا وہ قول مدرک بالقیاس ہو یا غیر مدرک بالقیاس ہو، اس لیے کہ دوسرے صحابہ نے اس صحابی کے ساتھ مخالفت کی ہے، تو صحابہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے احکام شرعیہ میں، لہذا جب بعض صحابہ کے ساتھ مخالفت کرتے تھے تو کوئی دوسرے سے اولا نہیں ہے، اس لیے اذا تعارض تساقط، اس لیے بطلان متعین ہے، صحابی کا قول دوسرے پر راجح نہ ہوگی، اس لیے کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کہ صحابی کا اگر یہ قول ایسا قول ہو کہ جو مدرک بالقیاس ہے، اور اس نے یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے، تو وہ اگر صحابی یہ بات سنتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ضرور نسبت کرتے، حدیث کی نسبت رسول کی طرف کر لیتے، لیکن جب صحابی نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سند ذکر ہی نہیں کی، نسبت ہی نہیں کی، معلوم ہو یہ ان کی اپنی رائے ہے، اپنا اجتہاد ہے، اور صحابی اور غیر صحابی دونوں اجتہاد میں برابر ہیں۔ جب دونوں اجتہاد میں برابر ہے خطا کے احتمال رکھنے میں، اس لیے کہ صحابہ معصوم تو نہیں ہوتے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ معصوم نہیں۔ جب صحابہ معصوم نہیں تو جیسے غیر صحابی سے اجتہاد میں خطا ہوتی ہے، صحابی سے بھی اجتہاد میں خطا ہوتی ہے، اس لیے دونوں خطا کے احتمال رکھنے میں مساوی ہیں، اس لیے صحابی کا قول حجت نہیں ہوگا، وہ قول کہ جو مدرک بالقیاس ہو۔ اور اگر صحابی کا ایسا قول ہے کہ جو مدرک بالقیاس نہیں، عقل میں نہیں آتا، تو پھر وہ صحابی نے کسی خبر کی بنیاد پر، کسی حدیث کی بنیاد پر فتویٰ دیا ہوگا، کیونکہ عقل میں تو آتا نہیں ہے، غیر مدرک بالقیاس ہے، تو اس میں یہ امکان ہے کہ صحابی نے جس خبر کو دلیل سمجھا ہے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خبر دلیل نہ ہو۔ جب اس میں یہ امکان ہے کہ وہ خبر دلیل نہ ہو
اور صحابی نے اپنے گمان کے مطابق اس پر فتویٰ دیا تو دلیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ حجت نہیں بنے گی۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابی کی تقلید نہیں کی جائے گی، چاہے ایسا قول ہو جو مدرک بالقیاس ہو یا ایسا قول ہو کہ جو مدرک بالقیاس نہ ہو، دونوں صورتوں میں تقلید نہیں کی جائے گی۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے فقہائے متقدمین اصحاب مذاہب ان کا عمل مختلف رہا۔ صحابی کی تقلید ایسے قول میں واجب ہے اور ہمارے فقہاء نے عمل کیا ہے تقلید پر صحابی کے اس قول میں کہ جو عقل میں نہیں آتا، غیر مدرک بالقیاس ہو، اس لیے کہ صحابی کا ایسا قول میں غالب احتمال یہ ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہوگی جو انہوں نے سنی ہے، اس لیے انہوں نے بیان کی، اگرچہ نسبت اس نے نہیں کیے۔ اس لیے ہمارے فقہاء متقدمین اور اصحاب مذاہب صحابی کے ایسے قول میں تقلید کرتے ہیں۔ ہمارے سارے فقہاء کا عمل اس پر متفق ہے۔ امام ابو حنیفہ اور حضرات صاحبین سب اس پر متفق ہے کہ صحابی کے ایسے قول میں تقلید واجب ہے اور کی جاتی ہے۔ اس کی مثال دی ہے شارح نے، جیسے کہ احناف حضرات نے اقل مدت حیض 3 دن ہے اور 3 راتیں ہیں اور اکثر مدت حیض 10 دن ہے۔ یہ عقل میں آتی نہیں ہے، یہ غیر مدرک بالقیاس قول ہے۔ اس لیے احناف نے متفقہ طور پر یہاں صحابی کی تقلید کی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان پر عمل کیا ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت نقل کی کہ اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیب 3 ایام ولیالیہا، حیض کی کم سے کم مدت باکرہ لڑکی کے لیے اور ثیبہ دونوں کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ وَأَكْثَرُهُ 10، اور زیادہ سے زیادہ مدت حیض یہ 10 دن ہے۔ چونکہ یہ غیر مدرک بالقیاس قول ہے، ضرور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوگی، اس لیے تو نقل کی ہے۔ اس لیے ہمارے فقہاء سب اس پر متفق ہے، اس بات میں اس کی تقلید کرنے پر۔ یہ مثال شارح نے نقل کی۔ مصنف نے مثال نقل کی ہے شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن الاول۔ اس مسئلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت بیان کرتی ہے، ام یونس، وہ روایت نقل کرتی ہے کہ ایک عورت آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور یہ کہا کہ میں نے حضرت زید بن ارقم سے رضی اللہ عنہ سے ایک خادم میں نے اس کو بیچا، میں نے ایک خادم بیچا، ان کو ایک غلام بیچا 800 درہم کا میں نے بیچا ادار پر، اور ابھی پہلے والے ثمن کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اسی سے وہ غلام 600 درہم کا واپس خرید لیا۔ 800 کا بیچا اور 600 کا خرید لیا، پہلا والا ثمن ادائیگی سے پہلے۔ یہ ہے شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن الاول۔ لہذا اس میں شبہ ربا ہے، تو جیسے ربا حرام شبہ ربا بھی حرام، اس لیے کہ اس بائع کے پاس یہ مبیع اس نے جو بیچ دیا 800 کا اور پھر دوبارہ ابھی ثمن وصول کیا ہی نہیں تھا اس نے، اور دوبارہ وہی مبیع اس کی ملکیت میں آ گیا، 600 کا خرید لیا، 800 کا بیچا 600 کا خرید لیا، مبیع واپس آ گیا اور 800 درہم کا وہ مشتری اس کا قیمت کا ضامن بن گیا، اس کے ذمے 800 درہم واجب ہو گئے، 800 میں سے 6 سے ان کے ملکیت سے نکل گئے اور اب مبیع پھر واپس ملکیت میں آ گئی اس کی، اور اس کے اوپر 200 درہم اس کے ذمے ادار رہ گئے، تو مبیع تو واپس صحیح سالم 600 درہم، تو مبیع وہ 600 اس کے 600 درہم کے مقابلے میں ہو گئے، لیکن وہ جو 200 درہم رہ گئے تھے وہ بغیر عوض کے رہے، اس لیے وہ سود کے مشابہ ہے۔
اس میں شبہ ہے ربا کا، اور ربا جیسے حرام شبہ ربا بھی حرام۔ جب اس عورت نے یہ بیان کیا اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ میں نے زید بن ارقم کو غلام اس طریقے سے بیچا، تو حضرت عائشہ نے فوراً فرمایا کہ ابلغی زید ابن ارقم، زید ابن ارقم کو یہ بات پہنچا دو بأن اللہ تعالی ابطل حجہ وجہادہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ان کے حج کو اور اس جہاد کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اس نے جہاد کیا ہے، اللہ یہ باطل کر دے گا ان لم یتب، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ تو انہوں نے سودی معاملہ کیا، اس لیے اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس کا جہاد اور ان کا حج یہ باطل کر دے گا اللہ۔ یہ بات زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ آ گئے اور انہوں نے معذرت کی اور توبہ کیا۔ یہ روایت ہے، یہ روایت حضرت عائشہ نے نقل کیا رضی اللہ عنہا نے۔ اب یہ روایت عقل میں نہیں آتی، عقل کے خلاف ہے۔ یہ عقد ایسا عقد ہے کہ قیاس جواز کا تقاضا کرتا ہے اس کا کہ یہ جائز ہو۔ شارح کہتے ہیں قیاس جواز کا تقاضا کرتا ہے کہ جائز ہو۔ کیوں جائز ہو؟ اس لیے جب اس نے غلام کو بیچا ہے 800 کا، اس نے مبیع پر قبضہ کر لیا مشتری نے، تو مشتری نے مبیع پر قبضہ کرتے ہی وہ مالک بن گیا مبیع کا، صرف ثمن ادار ہے اور بے میں اصل مبیع ہے، ثمن تو نہیں ہے۔ لہذا جب اس نے مبیع پر قبضہ کر لیا، اب وہ اس مشتری مبیع میں تصرف کر سکتا ہے۔ اس نے دوبارہ تصرف کر کے مشتری نے مبیع کو دوبارہ 600 کا بیچ دیا، 600 کا بیچ دیا، تو یہ بے تو پہلے تام ہو چکی ہے مشتری کے قبضہ کرنے سے۔ اس لیے قیاس کا تقاضا یہ کہ یہ بے جائز ہو، کیونکہ اگر اقل ثمن سے نہ ہو، بمثل ثمن اول ہو، تو بے بالاتفاق درست ہے۔ 800 کا بیچا ادار پر، اور پھر ابھی ثمن پر قبضہ نہیں کیا تھا، ثمن کا ابھی وقت آیا نہیں تھا، ثمن کے وقت آنے سے پہلے اس نے دوبارہ وہی 800 کا دوبارہ بیچا بائع اول کو، تو یہ بے بالاتفاق درست ہے، کیونکہ یہ بمثل ثمن اول ہے قبل نقد ثمن۔ لہذا جب بمثل ثمن جائز ہے تو بے اقل ثمن بھی جائز ہونا چاہیے، کیونکہ مشتری نے مبیع پر قبضہ کر چکا ہے تو بے تو تام ہو گئی۔ اس لیے قیاس اس کا جواز کا تقاضا کرتا ہے۔ البتہ اس کی حرمت کے ہم تمام فقہا اس پر متفق ہے کہ یہ بے حرام ہے، اس لیے کہ اس میں شبہ ربا آ گئی، اور جیسے ربا حرام شبہ ربا بھی حرام ہے، اس وجہ سے یہ بے ہمارے سارے فقہا کہتے ہیں کہ یہ بے حرام ہے۔ لیکن محشی کہتے ہیں کہ یہ مثال لانا درست نہیں ہے، مصنف یہ مثال لائے ہیں، یہ مثال لانا صحیح نہیں، کیونکہ بات چل رہی ہے صحابی کے اس قول کی کہ جو غیر مدرک بالقیاس ہو، اور یہ بے تو مدرک بالقیاس ہے تو غیر مدرک بالقیاس ہے نہیں۔ مثال ایسی لانی چاہیے کہ جو عقل میں نہ آتی ہو، جیسے کہ شارح نے ذکر کیے اقل مدت حیض میں اور اکثر مدت حیض میں، لیکن مصنف جو مثال لائے ہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ درست نہیں۔ ہاں اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت عائشہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس کا جہاد بھی باطل، اس کا حج بھی باطل اگر توبہ نہ کرے، یہ ضرور ان حضرت عائشہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہوگی، اس لیے نقل کر دی، کیونکہ یہ عقل میں نہیں آتا، یہ قیاس کے موافق نہیں ہے، غیر موافق ہے۔ پھر مثال بن جائے گی صرف اس وعید کے حد تک۔ تو چونکہ صحابی کا یہ قول چاہے اقل مدت حیض کا مسئلہ ہو یا یہ شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن الاول یہ والا مسئلہ ہو، صحابی کا یہ قول غیر مدرک بالقیاس ہے، ہمارے سارے فقہا کا مذہب سب اس پر متفق ہے کہ صحابی کی اس قول میں تقلید ہے اور سب نے اس پر عمل کیا ہے۔ لیکن اگر صحابی کا قول ایسا ہو کہ جو مدرک بالقیاس ہو، عقل کے موافق ہو، قیاس کے موافق ہو، خلاف قیاس نہ ہو، تو پھر اس میں مصنف کہتے ہیں ہمارے فقہا کا عمل مختلف ہو گیا۔ بعض فقہا ہمارے وہ صحابی کی تقلید کرتے ہیں اور بعض رائے پر عمل کرتے ہیں، قیاس پر عمل کرتے ہیں، جیسے کہ بے سلم میں
بے سلم میں راس المال کی مقدار کو بتانا یہ شرط ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے شرط لگائی کہ اگر بے سلم کر رہے ہو تو راس المال کی مقدار کو بتانا کہ اتنی مقدار ہے، 500 درہم ہے، 1000 درہم ہے، 1500 درہم ہے. یہ مقدار بتانا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شرط. اگر مقدار نہیں بتائے گا راس المال کی تو بے سلم درست نہیں ہے. تو راس المال کی مقدار بتانے کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی تقلید کی، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بات بلغنا ذالک عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ بات ہمیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ بے سلم میں راس المال کی مقدار بتانا یہ شرط ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی تقلید کرتے ہوئے راس المال کی مقدار بتانے کو شرط لگا دیا، جبکہ حضرات صاحبین نے رائے پر عمل کرتے ہوئے، قیاس پر عمل کرتے ہوئے مقدار کی طرف اشارہ کو کافی قرار دیا اور مقدار کو بتانے کو شرط قرار نہیں دیا. شرط نہیں لگاتے تھے اس پر. کہتے ہیں اگر کوئی نہ بھی بتائے اشارہ کر لے اس سمن کے عوض میں آپ سے میں اتنا گندم خریدتا ہوں، اگر سمن کی طرف راس المال کی طرف اشارہ کر دے تو کافی ہے. اس لیے کہ الاشارۃ ابلغ من التصریح، اشارہ یہ صراحت سے، تسمیہ سے، تعریف میں یہ زیادہ قوی ہے، بلیغ ہے، مؤثر ہے. اس لیے حضرات صاحبین کہتے ہیں کہ اگر اشارہ کر لے تو پھر یہ راس المال کی مقدار یہ تسمیہ کا محتاج نہیں ہوگا، بتانے کا محتاج نہیں. تو صاحبین حضرات نے قیاس پر عمل کیا، رائے پر عمل کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صحابی کی تقلید کی. دوسرا ہے اجیر مشترک. وہ اجیر کہ جو مشترک ہو، کہ نفس اپنے آپ کو حوالہ کرنے سے اجرت کا مستحق نہ ہو، بلکہ وہ اجیر عام ہو، ہر ایک کے لیے، جس کے لیے عمل کر لے اجرت کا مستحق ٹھہرتا ہے. اگر ایسا اجیر مشترک جیسے قصار ہے، دوبی، اگر دوبی کے ہاتھ میں یا خیاط ہے، ایسا اجیر مشترک کے ہاتھ میں، قبضے میں اگر کوئی چیز ہلاک ہو جائے، ایسی وجہ سے ہلاک ہو، ایسے چیز وجہ سے ضائع ہو کہ جس سے بچنا ممکن ہو، کسرکا، جیسے کہ چوری ہے، یا جیسے کہ استری وغیرہ سے، یا دھوتے وقت مشین کی وجہ سے خراب ہو جائے، یا استری کی وجہ سے جل جائے. اگر ایسے مسئلے کی وجہ سے یہ کپڑا ضائع اور ہلاک ہو ان کے ہاتھ میں، تو اس صورت میں آیا یہ ضامن ہے یا نہیں؟ حضرات صاحبین اس کو ضامن ٹھہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اجیر مشترک کے قبضے میں اگر کوئی چیز ہلاک ہو جائے تو وہ اس کا ضامن ہوگا، لیکن ایسی چیز کی وجہ سے ہو کہ جس سے بچنا ممکن ہو، جیسے چوری وغیرہ ہے. حضرات صاحبین نے تقلید کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قول کی، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے مسئلہ پیش آیا خیاط کا، درزی کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیاط کو ضامن ٹھہرایا تھا مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اور مسلمانوں کی مال کو ضائع ہونے سے بچاتے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیاط کو ضامن ٹھہرایا تھا. تو چونکہ خیاط اجیر مشترک ہے، اس لیے صاحبین نے بھی دوبی کے مسئلے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقلید کرتے ہوئے دوبی کو ضامن ٹھہراتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دوبی ضامن ہوگا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ رائے اور قیاس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ دوبی کو ضامن، اجیر مشترک کو ضامن نہیں ٹھہراتے. وہ فرماتے ہیں کہ اجیر مشترک ضامن نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمان ہے، زمان دو ہی قسم کا ہے. ایک ہے زمان جبر، وہ تاوان جو جس کے ضائع شدہ شے، ہلاک شدہ شے کی تلافی ہو، زمان جبر، ہلاک شدہ چیز کی اس میں تلافی ہوتی ہو. تو زمان جبر یہ تب واجب ہوتی ہے جب زمان جبر ہو، جب تعدی پائی جائے.
تفویت پائی جائے، اور جب اجیر مشترک سے کوئی تعدی نہ ہو، تفویت نہ ہو، تو پھر زمان جبر بھی واجب نہیں ہوتی۔ دوسری زمان ہے زمان عقد، کہ جب وہ آپس میں عقد کر لے کہ اگر یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر یہ آپ سے اس میں خراب ہو جائے یا یہ ہلاک ہو جائے تو آپ ضامن ہوں گے، عقد کر لے، تو تب اگر وہ اجیر مشترک کے پاس وہ چیز ہلاک ہو یا ضائع ہو تو اس صورت میں وہ اجیر مشترک ضامن ہوگا۔ اور یہاں پر چونکہ نہ اجیر مشترک کے ساتھ وہ نہ زمان جبر ہے، نہ تعدی پائی گئی، نہ اس کے ساتھ عقد ہوا ہے، تو تیسری زمان کی کوئی قسم ہے نہیں۔ جب کوئی زمان کی تیسری قسم ہی نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجیر مشترک پر ضامن نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رائے پر عمل کیا، اور حضرات صاحبین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قول کی تقلید کی۔ لیکن یہ اجیر مشترک کے پاس اگر یہ چیز ضائع ہو رہی ہے ایسے وجہ سے کہ جس سے بچنا ممکن ہو، تب یہ اختلاف ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا۔ لیکن اگر ایسی وجہ سے ہلاک ہو جائے جس سے بچنا ممکن نہ ہو، جیسے کہ آگ لگ جائے، اور ایسا آگ ہو جو غالب ہو، پوری مارکیٹ کو آگ لگ جائے، شارٹ سرکٹ ہو، استری کی وجہ سے کپڑا نہ جلے بلکہ شارٹ سرکٹ لگ جائے، دکان کے بجلی کے وائرنگ میں آگ لگ جائے اور پوری دکان ہی جل جائے، تو صرف کپڑا تو نہیں جلا، اس کی تو ساری مشینیں، سارے آلات، ان کے اپنے بھی سارے مشینیں خراب ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ اس لیے اگر پلازے کو آگ لگ جائے اور پلازے میں دکان جل جائے، یا چوری نہ ہو، سرقہ نہ ہو بلکہ ڈاکہ پڑ جائے، تو جب ڈاکہ پڑے گا تو ظاہر بات ہے ایک دکان کی چوری تو نہیں ہوگی، لوٹنا تو نہیں ہوگا، پوری مارکیٹ ہوگی، پورا گھر و محلہ ہوگا۔ اس لیے ڈاکے سے بچنا یا ایسا آگ ہو جو غالب آ جائے، اس سے بچنا ممکن نہیں۔ اس لیے اگر اس سبب سے مال ہلاک ہو جائے، کپڑا ضائع ہو جائے، تو پھر اجیر مشترک بالاتفاق وہ ضامن نہیں ہوگا۔ محشی کہتے ہیں کہ یہ صاحبین کا اور امام صاحب کا جو اختلاف ہے، اس میں فتویٰ بھی دونوں قولوں پر دائر ہے۔ بعض فقہا، ہمارے فقہا احناف، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قول پر فتویٰ دیتے ہیں اور اجیر مشترک کو ضامن نہیں ٹھہراتے، جیسے کہ قاضی خان نے ذکر کیا۔ قاضی خان نے ذکر کیا ہے کہ فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے، جبکہ امام زیلعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ علامہ عینی نے کنز کے شرح میں لکھی ہے کہ صاحبین کے قول پر بعض حضرات فتویٰ دیتے ہیں اور بعض حضرات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اس لیے اس میں ہمارے فتویٰ دونوں قولوں پر دائر ہو گیا۔ بعض فقہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں اور بعض فقہا وہ صاحبین حضرات کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ جبکہ شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے فتح المنان فی تائید مذہب النعمان، اس میں امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے، ما جاءنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الرأس والعین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے، وما جاءنا عن اصحابہ، اور ہمارے پاس جو ان کے اصحاب سے آ جائے، صحابہ کرام سے جو آ جائے، فلا اترکہ، تو اس کو میں نہیں چھوڑتا، یعنی صحابہ کی بھی تقلید کرتا ہوں، صحابہ کی قول پر بھی عمل ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ تو صریح، یہ بات اس بات کی صریح دلیل ہے، یہاں صراحت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابی کی تقلید کرتے ہیں۔ البتہ بعض مسائل میں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صحابہ کی سے اختلاف کیا، تو شاید یہ اس وجہ سے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اس صحابی کے اس قول میں معارضہ ثابت ہو، یعنی صحابی کے قول خود ہی معارض ہو، اس صحابی کا دوسرا قول نقل ہو، یا اس کے مقابلے میں ایک اور صحابی کا قول نقل ہوگا، معارضہ ہوگا۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں صحابی کی تقلید نہیں کی اور دوسرے قول اور قیاس پر عمل کیا۔ جیسے کہ اسی مسئلے میں کہا جاتا ہے، اسی مسئلے کے بارے میں کہا گیا
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس قول سے رجوع کیا، جو اجیر مشترک کو ضامن ٹھہراتے تھے، اس قول سے امام حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سے رجوع کیا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی نقل کرتے تھے، مرفوعاً حدیث بھی نقل کی انہوں نے کہ اجیر مشترک ضامن نہیں۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ صحابہ کے تقلید کرتے تھے، اگر کہیں کسی مسئلے میں اختلاف کیا ہے اور رائے پر عمل کی ہے تو ضرور وہاں پر معارضہ میں، تعارض میں کوئی دوسرا قول ثابت ہوگا، اس وجہ سے مخالفت کی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ کا، یہ جو تابعین کا اور علماء کے اقوال آ گئے، کچھ صحابہ کی تقلید کرتے ہیں، کچھ صحابہ کی تقلید نہیں کرتے، یہ صحابی کے اس قول میں ہے۔ صحابی نے ایک فتویٰ دیا ہو یا ایک قول نقل کی ہو اور وہ قول کسی اور صحابہ تک نہ پہنچی ہو، تب یہ علماء کا اختلاف ہے۔ اگر دوسرے صحابہ تک پہنچ گئی ہو، یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ تک پہنچ کر اس نے تسلیم کرتے ہوئے خاموش ہو گئے یا انہوں نے اختلاف کیا ہو، یہ بات بھی ثابت نہ ہو۔ یعنی صحابی نے جو بات یا جو فتویٰ، جو قول اختیار کیا، صحابہ کے بارے میں صحابہ تک وہ قول نہیں پہنچا، صحابہ کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا کہ دوسرے صحابہ نے اس کے ساتھ اختلاف کیا ہے، اس کے ساتھ اتفاق کیا اس قول میں، تب اس قول میں فقہا کا اختلاف ہے کہ ایسا اس قول میں صحابی کی تقلید واجب ہے یا نہیں۔ اس میں یہ اختلاف گزر گیا کہ اگر قول غیر مدرک بالقیاس ہو تو احناف کے نزدیک تقلید واجب، اور اگر وہ مدرک بالقیاس ہو تو بعض تقلید کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تقلید نہیں کی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قول ابھی ثابت نہیں ہوا، دوسرے صحابہ تک پہنچا نہیں ہے۔ جب دوسرے صحابہ تک نہیں پہنچا تو ان کا اختلاف اور اتفاق بھی معلوم نہیں ہوا۔ لیکن اگر صحابی کا یہ فتویٰ یا یہ قول یا یہ عمل دوسرے صحابہ تک پہنچ جائے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اس کو سن کر اس کو تسلیم کرتے ہوئے یا خاموش ہو جائیں گے یا اس کے ساتھ اختلاف کریں گے۔ اگر وہ سن کر اس کو تسلیم کرتے ہوئے خاموش ہو جائے تو گویا کہ دوسرے صحابی نے بھی اس کے فتوے کو قبول کر لیا، اس کی یہ بات درست ہے، اس لیے پھر اتفاق ہو گیا، اجماع ہو جائے گا۔ تو اب اجماع صحابہ ہے، صحابہ کا، 2 صحابہ کا، 3 صحابہ کا اجماع ہو گیا، اس قول پر اجماع ہو گیا، اس لیے پھر اس کی مخالفت کرنا ناجائز ہوگی اور اس اجماع کی تقلید واجب ہوگی بالاتفاق ہے۔ اور اگر یہ دوسرا صحابی اس کے ساتھ مخالفت کر لے، اس کے قول کو رد کر دے، اس کے خلاف دوسری حجت بیان کر لے، تو اختلاف کی صورت میں پھر یہ صحابہ یہ عام مجتہدین کی طرح ہو جائیں گے، اور ایک مجتہد کے لیے دوسرے مجتہد کی تقلید جائز نہیں، اس لیے پھر تقلید واجب نہیں ہوگی، پھر صحابہ کی تقلید واجب نہ ہوگی، پھر دوسرے مجتہدین کی طرح ہو جائیں گے، عام مجتہدین کی طرح ہو جائیں گے۔ اس لیے پھر مقلد کی مرضی ہے، جس صحابی کے قول پر عمل کر لے ان کے لیے جائز ہے۔ صحابہ کے 2 قول آ گئے، صحابہ کے تین قول آ گئے، لہذا 3 قول جب وجود میں آ جائے، 2 قول وجود میں آ جائے، اب مجتہد کی مرضی ہے، اس میں اول سب سے پہلے ترجیح قائم کر لے، یہ قول راجح ہے یا یہ قول راجح ہے، دلائل کو دیکھتے ہوئے، راویوں کو دیکھتے ہوئے، مختلف وجوہ ترجیح قائم کرتے ہوئے ایک قول کو ترجیح دے دے۔ لیکن اگر ترجیح دینا ممکن نہ ہو، متعذر ہو جائے، تو پھر اس صورت میں مجتہد کی مرضی ہے، مقلد کی مرضی ہے، صحابی کے جس قول پر عمل کر لے لیکن ان 2 قولوں سے خارج نہ ہو، اس لیے کہ یہ 2 قول وجود میں آ گئے، یہ اجماع ہے لیکن اجماع مفرد نہیں ہوا، اجماع مرکب ہو گیا۔ یہ اجماع اس بات پر ہو گیا کہ تیسرا قول باطل ہے، تیسرا قول باطل ہے۔ اگر 3 قول وجود میں آ جائے تو پھر یہ 3 قول اجماع مرکب ہے، یہ اس بات پر اجماع ہے کہ چوتھا قول یہ باطل ہے، لہذا یہ اجماع ہو گیا اور اجماع مرکب ہے۔ اس لیے اگر صحابی کا قول دوسرے تک پہنچ جائے اور وہ مخالفت کر لے تو 2 قول وجود میں آ گئے، لہذا یہ تیسرا قول پھر باطل ہوگا۔ یہ ہے صحابی کی تقلید۔
تابعی کی تقلید واجب ہے یا نہیں؟